نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں ڈھالیں، اسلامی سانچے میں ڈھالیں، صرف عقیدے اور قول کی حد تک نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے، وہ سلف کی زندگی کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلے، وہ یہود و نصارہ اور فاسقین و فجار اور دنیا دار قسم کے لوگوں کو اپنے لیے رہنما بنائے۔ آج نوجوانوں کو ایک طبقہ، خاص طور سے وہ جو دین سے دور ہے، اس کی زندگی میں آپ کو دکھائی دے گا آج ان کے آئیڈیل کون ہے؟ فلم سٹار، سپورٹس مین، سیاستدان، دنیا دار لوگ، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ فلاں نے ایسے کپڑے پہنے، نیا فیشن آیا، میں بھی ویسے ہی کروں گا، چاہے پھر بال چوٹی ہی کیوں نہ ڈالنی پڑے، چوٹی بھی ڈالے۔ داڑھی مولوی صاحب بول بول کے تھک گئے، اتنا خوش ہوئے مولوی صاحب جب دیکھا داڑھی رکھا ہے۔ مولوی صاحب کو کیا معلوم ہے فلاں نے فلم سٹار کو دیکھ کے رکھا ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی ذلت کی چیز ہے کہ ایک انسان ایک کام سنت کی وجہ سے نہ کرے، لیکن ایسے انسان کی وجہ سے کرے جو دین کا مخالف ہے، جو ننگا ناچ ناچتا ہو، ویسے آدمی کی وجہ سے رکھ سکتا ہے لیکن نبی کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس آدمی کی نگاہ میں نبی کی سنت اور اس آدمی کی سنت کا کتنا بڑا فرق۔ سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے، تو کس کی سنت پر ہے؟ وہ فٹ بال پلیئر کی سنت پر ہے، کیونکہ اس نے داڑھی رکھا تو اس نے بھی رکھا، ورنہ مولوی صاحب بول بول کے تھک گیا، بھائی رکھو 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 داڑھی رکھو، نہیں رکھتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرا پلیئر ہے، اس نے داڑھی رکھا ہے جو مجھ کو پسند ہے، میرا فلم سٹار ہے اس نے رکھا ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر اس نے بھی بطور فیشن رکھا ہے، وہ رکھ سکتا ہے، سنت کے طور پر نہیں۔ آپ سوچیے، نبی کے طریقے کے طور پر نہیں۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے حکم داڑھی کا دیکھا جائے تو محض سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہے، لیکن نبی کا امر بھی اس پر ہے، وہ واجب ہے۔ ایسی ایک چیز نہیں، میں کئی چیزیں بتا سکتا ہوں۔ پاجامہ پتلون، پورے گاؤں کی صفائی کا ڈپارٹمنٹ اس کا تھا، اتنا لمبا کہ ٹخنوں سے نیچے بلکہ قدموں سے نیچے، لیکن نیا فیشن آ گیا گھٹنوں کے نیچے۔ مولوی صاحب بولتے تھے بھائی یہ صحیح نہیں ہے اور ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ مولوی صاحب لوگ کیا بولتے ہیں، تمہارے پاس کپڑے کم پڑ گئے کیا؟ کوئی بولتا ہے چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے آیا کیا، چھوٹے بھائی کا جینس پہن کے آیا کیا، کپڑے ختم ہو گئے کیا؟ تو لوگوں میں ہماری جو ہم لوگ مالدار لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے ہم لوگ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ فقیر، مسکین، غریب، اس لیے ہم لوگ ایسا پہنتے ہیں۔ اور ضروری تھوڑی یہ کوئی جہنم میں تھوڑی چلا جائے گا، آدمی اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ تعمیرات۔ لیکن فیشن بدلا، فیشن بدل کے کیا ہو گیا؟ اب لوگ اوپر والا پہننے لگے، ٹخنوں سے اوپر بلکہ گھٹنوں کے قریب قریب، بلکہ فیشن تو اس سے بھی اوپر ترقی کر کے چلا گیا۔ ہاں، پہلے لوگ پولیس کو دیکھتے تھے ہنستے تھے، کیسے دیکھیے ہاں چڈی پہن کے باہر کھڑا ہے، لیکن آج اچھے اچھے لوگ چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں اور اس کو فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں، تو کسی کو لگتا نہیں، کوئی ہنستا نہیں اس کو دیکھ کے، دیکھو بچہ آیا، کوئی دیکھتا ہے ہنستا ہے نہیں، فیشن ہے۔ فیشن اگر ننگے پن کا ہو تو وہ بھی فیشن ہے۔ فیشن کا انگلش ورڈ ہے نا بھائی، فیشن کیا ہے؟ انگلش، انگلینڈ سے آیا ہو، باہر سے جو بھی آیا کتنا بھی گندا ہو وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہاں، وہ انگلش میں اگر ہو تو صحیح ہے، دم صحیح ہے، عربی میں ہو تو عرب، اردو میں ہو تو ایسا دم نہیں اس کے، انگلش میں ہو ایک دم ٹپ ٹاپ، پھر چڈی بھی پہنے تو اچھا ہے وہ۔ آج یہ حال، تو آج دیکھیے وہی آدمی جو ٹخنے سے نیچے پہنتا تھا، عالم کے بولنے پر، حدیث دکھانے پر بھی اس کا پاجامہ پینٹ اس کا ٹخنوں سے اوپر نہیں جاتا تھا، لیکن اب جیسی فیشن بدلا، اب ٹخنوں سے کیا وہ پنڈلیوں تک پہننے لگ گیا۔ کیوں؟ فیشن بدلا ہے۔ اس کی نگاہ میں فیشن نبی کا مقام لیے ہوئے،
اس کی نگاہ میں فیشن شریعت بن چکا ہے. ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہونا چاہیے, بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اب کمپنی میں جا رہا, فلاں جگہ جا رہا ہے, تھوڑا سا ایسا لگتا ہے پہننے کے لیے نیچے پہننا چاہیے. نہیں, تو تیرا فیشن اختیار کر, تو دین کو اختیار کر. اگر کوئی تجھ سے کہے ایسا کیوں تم پاجامہ اوپر پہنتے, ایسا کیوں تم پینٹ اوپر پہنتے, ٹھیک ہے بھائی پینٹ پہننا پڑ رہا وہاں پہ, کیوں تم اوپر پہنتے ہو, ٹخنوں سے نیچے کیوں نہیں پہنتے ہو, غریب ہو کیا, اتنا بڑا پیمنٹ پیکج تمہارا پھر بھی کیوں کم پہنتے ہو. آپ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلام میں دیکھو نا کیا کرنا, آپ نہیں پہن سکتے, منع, جہنم میں جاؤں گا میں کر کے پہن رہا ہوں, تو پہنتا نیچے تک. آپ کو ضرورت نہیں بتانے کی. آپ بولو مجھ کو یہ پسند ہے. چڈی پہننے والا کیا بول رہا ہے, چوٹی ڈالنے والا کیا بول رہا ہے, بنین اور اس کا بس چلے تو انڈرویئر پہ آ جائے. وہ یہ بولتا ہے میرے کو پسند نہیں ہے, یہ ایسا مجھے پسند ہے, آئی لائک اٹ. انگلش کا جو ہے نا, پھر انگلش دس از مائی لائف. ہاں, ایسا کچھ بول کے دس از مائی لائف, میری زندگی ہے, میں جو چاہے کروں, آئی لائک اٹ. یا نائکی کا ڈو اٹ. یہ اگر کوئی آدمی بول دے یہ اتنا سیکرڈ ہے, یہ اتنا مقدس جملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بول دے مجھے پسند ہے, کچھ آپتی ہے, ہندی میں بھی کبھی بھی بول سکتا ہے, کوئی پرابلم ہے, آئی لائک اٹ, اف یو لائک اٹ دین اٹس اوکے. اگر وہ آدمی ویسے بول دے ان مائی ریلیجن آئی کینٹ ڈو دس, میرے دین میں, بات کمیونل آدمی ہے. دین کا جیسے ہی نام لے کے آدمی کچھ کرتا ہے فوراً وہ کمیونل ہو جاتا ہے. آپ ایسا نہ بولیں. آپ اس کو کیا وجہ دیں, سب سے مقدس جو آج دنیا میں چل رہی ہے, سب سے زیادہ سیکرٹ, جس کو ٹچ کرنا کا مطلب پرائیویسی جس کو کہتے ہیں, پرسنل فریڈم جس کو کہتے ہیں, سب سے زیادہ مقدس ہے آج. میری مرضی, میں اوپر پہنوں, گھٹنوں تک پہنوں, ٹخنوں تک پہنوں, کہیں تک بھی پہنوں, میں پاجامہ پہنوں, لنگی پہن کے آؤں, میری مرضی. اگر آپ ایسا کہیں تو کوئی آدمی آپ پہ آبجیکشن دے سکتا ہے نہیں, کیونکہ فریڈم ریلیجن سے بڑا بن گیا ہے. تو آپ فریڈم کو استعمال کیجیے. میری مرضی, میں ایسا پہنتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میری مرضی, مجھے پسند ہے. تو روزہ کیوں رکھتا ہے, کیوں روزہ رکھتا ہے, ہمارے اسلام میں بہت کمیونل ہے. نماز 5 ٹائم کی پڑھتا ہے تو پابندی سے, ہاں ہمارے اسلام میں بہت زیادہ کٹر پنتھی ہے یہ. لیکن آپ اس کو بدل کے کہیں مجھے پیس آف مائنڈ کے لیے پڑھنا ہے, آپ نے میں بھی پڑھا تو چلے گا کہ وہ پوچھے گا آپ سے. آپ دیکھیے کیا عجیب دنیا ہے کہ آپ اگر وہ کہیں کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں, میں مینٹل پیس کے لیے پڑھتا ہوں, تو آپ برے نہیں, لیکن میرے دین میں ہیں تو آپ برے ہیں. اگر الٹا بھی لٹک جائے آدمی تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں آفس کے اندر. کیوں, وہ یوگا کے نام پر کرے گا, یوگا لفظ آ گیا چل جائے گا. لیکن وہی آدمی اسلام کے نام پہ مان لیجیے الٹا نہیں سیدھا کھڑا ہو جائے تو وہ نہیں چلے گا. آج لوگوں کے ذہن اتنے کمیونل ہو چکے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھی بات نہیں. لہٰذا آپ آفس میں بعد نوجوان یہ غلطی کرتے ہیں, ہمارے اسلام میں ایسا ہے, ہم لوگ اس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, تو وہ دین کا نام آپ مت لو. یہ آپ کے جاب کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا, کیونکہ آپ کو سب اس نگاہ سے دیکھیں گے یہ بہت ریلیجس ہے, بہت دھارمک کا مطلب ایکسٹریمسٹ, ایکسٹریمسٹ کا مطلب ٹیررسٹ. آج یہ بن چکا ہے. آپ ایسا مت کیجیے, میں ایسا نہیں کر سکتا, ہمارے اسلام میں ایسا مت کیجیے. آپ کیا کہیں بہت اچھا لگتا ہے, ایسا کیا, روزہ رکھا نا میرا پیٹ صاف ہو جاتا ہے, میں مینٹلی ایک دم اس کو کلین لگتا ہے, باڈی کے لیے بھی اچھا ہے, ٹاکسک سب نکل جاتے باڈی سے میرے. آپ بتا, اس کو آپ کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو بولتے روزہ کیوں رکھا, اللہ کی رضا کے لیے رکھا, بھائی بولتے آپ, بولنے کی ضرورت کیا ہے. یاد رکھیے اس کو, آپ کو بہت ہی دھارمک اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی کمپنی میں مت کیجیے آپ, یہ آپ کے فائدے کا نہیں نقصان کا ہے. آپ بولو میرے کو پسند ہے, میرے کو بہت اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. آپ ایسے بولے بہت مزہ آتا روزہ رکھتے, بہت مزہ آتا نماز پڑھ کے, مزہ آتا ہے, ٹھیک کر, تجھ کو مزہ آتا ہے تو تیری جو مرضی ہو کر. تو آج آدمی کا دین یہ بن چکا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ دین پہ چلے اور
اس طرز حیات کو چھوڑیں جو فاسقین اور بے دین لوگوں کا شعار ہے۔ کان میں سوراخ کر لیا، کان میں سوراخ کر کے اس میں بالی پہن لی، کیوں؟ لڑکی ہے، فلاں نے پاپ سنگر نے پہنا ہے، فلاں نے کرکٹ کے پلیئر نے پہنا ہے تو میں بھی پہنوں گا۔ یہ فیشن ہمارا نہیں ہے، وہ عورتوں کا ہے۔ کان میں پہنا ہے، ناک میں بھی پہن، اور پہن رہے لوگ، عجیب بات یہ ہے لوگ زبانوں میں پہن رہے، بھائی کیا ہے مصیبت؟ فیشن ہے، کیا ہے؟ زبان میں سوراخ کر کے اس میں کچھ اس طرح سے ڈالنا، کیا ہے؟ اسکن میں یہاں ڈال رہا، یہاں ڈال رہا، کیا کیا فیشن لوگ نکال رہے ہیں۔ ناک میں ایسا بھی پہن رہے لوگ، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو لگتا نہیں کچھ۔ دیکھیے دوسری قومیں کچھ بھی کریں، ان کی مرضی، ان کے لیے فریڈم ریلیجن ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارا ریلیجن اسلام ہے، اسلام فریڈم نہیں ہے، اسلام پابندی ہے، اللہ کی پابندی اور جہالت سے فریڈم۔ اسلام کیا ہے؟ جہالت سے فریڈم اور علم کی پابندی، اس کا نام اسلام ہے۔ تو ہم وہ فیشن اختیار نہ کریں۔ عورتوں میں بھی آپ دیکھیے، لڑکیوں میں، بچیوں میں ایسے تنگ لباس، کیوں؟ ٹیلر کے پاس جا کے بولتے وہ فلانی فلم میں وہ فلانی نے پہنی تھی نا، ویسا چاہیے مجھ کو۔ امہات المؤمنین، ہمارے اپنے دور کے اہل علم سے خواتین صالحین صالحات، ان کا اسوہ تیرے لیے نہیں ہے۔ تو فلم ایکٹریس کے کپڑے پہنتی تو فلم دیکھ کے وہ کیسا ناچ رہی، ویسا تو پہن کے باہر جائے گی لوگوں کے سامنے، اور پردہ نہیں۔ پردہ کیوں نہیں؟ اس کو اپنے لیے بہت یہ سمجھتی ہے، وہ پابندی میں لے، پنجرا میں، ماڈرن ہی ہے، روشن خیال بھی، یہ ٹی وی پہ جیسا دیکھتی ہے ویسے کپڑے پہنتی ہے، جیسا میک اپ ٹی وی والے کرتے ہیں ویسا میک اپ یہ کرتی ہے، جیسا وہ جیتی ہے ویسا یہ بھی جیتی ہے، جیسا وہ مرے گی ویسی یہ مرے گی، جیسی وہ حشر میں جمع ہوگی ویسے حشر میں جمع ہوگی، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ جیسا جیے گی ویسا مرے گی، اور جیسا مرے گی ویسا اٹھائی جائے گی۔ کن کے ساتھ چاہتی ہے؟ فلم ایکٹریس کے ساتھ قیامت کے دن جمع ہونا چاہتی ہے، تو اسپورٹس مین اور ناچنے گانے والوں کے ساتھ جمع ہونا چاہتا ہے، پھر ویسا جی، جیسی زندگی ویسا انجام تیرا ہو، جیسی دنیا ویسی آخرت۔ چاہتا ہے؟ نہیں۔ سلف کو دیکھ، صحابہ کو دیکھ، ان کے طور طریقوں کو اپنا۔ زندگی کے معاملات میں مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلاف کی ہماری ہونا چاہیے، فاسق اور فاجر قوموں کی نہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے، تمہارے لیے نمونہ رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ کے طور طریقوں کو اپناؤ۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتیاں اتار دی، صحابہ نے بھی اتار دی۔ آپ نے انگوٹھی پہنی، صحابہ نے بھی پہنی۔ آپ نے اتار کے پھینک دی، صحابہ نے بھی اتار کے پھینک دی۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زندگی میں طور طریقے اپناتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ جیسے ابن عمر، ان کا حال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران فلانے پیڑ کے نیچے آرام کیا تھا، وہ بھی اگر وہاں سے گزرتے وہ بھی اسی پیڑ کے نیچے آرام کرتے۔ ہمارے نبی نے اس کو چنا، ہم بھی اس کو چنتے ہیں۔ نبی کی پسند میری پسند، یہاں تک کہ آپ کو ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ برتن میں کدو تلاش کر رہے ہیں، کوئی پسند نہیں، اچھا کہتے اس کے بعد سے میں نے گھر میں، جب بھی میرے گھر میں سالن بنا، میں نے اپنے گھر والوں کو کہا اس میں یہ ڈالو، کدو ڈالو اس کے اندر۔ ضروری ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیے ان کی زندگی سی تھی، وہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی کو جو پسند ہے وہ اللہ کو ناپسند نہیں ہوگا، لہذا جو ہمارے نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنائیں۔ جیسا آپ کھاتے تھے، جیسا آپ چلتے پھرتے تھے، جیسا آپ بات کرتے تھے، جیسا آپ جیتے تھے، جیسا آپ کی زندگی کے معاملات تھے، نوجوان اس کو اپنائیں۔
یہ نہیں کہ ناچنے گانے والوں کو اپنا رہنما بنا کر ان کی طرح طور طریقے اپنائیں، نہیں، ہم نہیں کرتے ایسا، ہم نہیں کرتے ایسا۔ ہماری دینی غیرت، ہماری ایمانی غیرت، اس میں ہمارے لیے مانے ہیں کہ ہم ایسا کریں، ہم نہیں کرتے۔